بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہم نے ابتدائی دو لیکچرز کے اندر علم مصطلح الحدیث، اس کا تعارف اور اس پر لکھی گئی چند ایک کتب اور چند ابتدائی اصطلاحات جو ہیں وہ ہم نے پڑھی. آج ہم انشاءاللہ پہلے باب میں خبر سے متعلق جو چیزیں ہیں خبر، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. خبر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز بتانا. تو احادیث جو ہیں یہ اخبار بھی ہیں، اور یہ ساری اخبار خبریں یہ ہمیں سندوں کے ذریعے ملی ہیں. اب ایک بات جو ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی آدمی بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ایک بات ہوتی ہے اس کو زیادہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس کی پھر آگے مختلف اقسام ہیں جو یہاں پر چند ایک فصلوں کے انداز میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ان میں سے سب سے پہلی فصل یہ ہے کہ خبر کی تقسیم ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، یعنی ہم تک جو خبر پہنچی ہے، خبر سے مراد حدیث ہم تک جو پہنچی ہے، تو پہنچنے کے اعتبار سے اس کی کتنی اقسام ہیں. وہ ایک فرد سے پہنچی ہے، وہ ہمیں زیادہ افراد سے پہنچی ہے، اس کو پہنچانے والے جو ہیں وہ کتنی تعداد میں ہیں. دوسری فصل اس میں آئے گی خبر مقبول، یعنی کون سی حدیث ایسی ہوتی ہے یا کون سی خبر ایسی ہوتی ہے جو مقبول ہو، یعنی اس کو ماننا ضروری ہو. اور دوسری ہے خبر مردود، کون سی حدیث یا کون سی خبر ایسی ہے جو مردود ہے، رد کر دی جائے گی اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور چوتھی فصل میں مقبول اور مردود، یعنی بعض مقبول جو واضح طور پہ مقبول ہیں اور بعض واضح طور پر مردود ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو ان کے درمیان مشترک ہیں، یعنی جن کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہے کہ ان کو قبول کرنا ہے یا ان کو رد کرنا ہے. تو اس باب کے اندر یہ 4 فصلیں ہیں، اور ان چاروں فصلوں کی تقسیم جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. تو آج ہم انشاءاللہ پہلی فصل کو دیکھتے ہیں، خبر کی تقسیم ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، کہ ہم تک خبر جو ہے وہ کیسے پہنچی ہے. ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی تقسیم، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی خبر سے مراد حدیث، وہ حدیث قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، یا موقوف حدیث ہو، مرفوع ہو یا مقطوع ہو، وہ ایک خبر ہی ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں ایک خبر کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ کیا، اللہ کے نبی کے سامنے ایسے کیا گیا اور آپ خاموش رہے، یا فلاں صحابی نے یہ فرمایا، فلاں تابعی نے یہ فرمایا. یہ ساری خبریں ہوتی ہیں. اگر خبر کی سندیں بہت زیادہ بلا حصر، یعنی بغیر عدد معین کے بہت زیادہ ہوں، تو وہ خبر متواتر ہے. یعنی اگر کسی ایک بات کو بے شمار سندوں سے نقل کیا گیا ہو، بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو، تو اس کو متواتر کہتے ہیں. اور اس کی سندیں اتنی ہوں کہ وہ شمار میں بھی نہ آ سکے، بہت زیادہ تعداد میں سندیں ہوں، تو اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. تو خبر متواتر گویا کہ وہ ہوئی جن کو شمار، جس کی سندوں کو شمار نہ کیا جا سکے، یا اگر شمار بھی کریں تو بہت زیادہ ان کی تعداد ہو. دوسرے نمبر پر اگر اس کی سندیں محصور اور معین عدد سے ہوں، یعنی اس کی سندیں محصور ہوں، کم ہوں، اور اس کا عدد جو ہے وہ محدود ہو، تو ان کو خبر احاد کہتے ہیں. تو گویا کہ سند کے اعتبار سے، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک خبر متواتر ہے اور ایک خبر احاد ہے. اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی قسمیں اور تفاصیل ہیں جنہیں میں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ شرح و بس سے بیان کروں گا. سب سے پہلے متواتر کی بحث.
یعنی وہ خبر جس کی سندیں بغیر تعین کے، بغیر عدد کے، بلا محصور ہے، تو وہ ہے متواتر۔ تو سب سے پہلے خبر متواتر جو ہے اس کی تعریف، اس کی شرائط، اور پھر اس کی چند ایک مثالیں اور اس کا حکم، اس کی اقسام، یہ 3-4 صفحوں کے اندر خبر متواتر کی مکمل تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہے خبر متواتر کی تعریف، کہ خبر متواتر کہتے کس کو ہیں۔ لغوی اعتبار سے یہ تواترا یا تواتر سے مشتق ہے، باب تفاعل سے ہے۔ باب تفاعل ہوتا ہے تزاربا یا تزاربو تزاربن، تواترا یا تواترو تواترن سے مشتق ہے، اور اسم فاعل کا صیغہ ہے متواتر۔ اس کا معنی ہے تتابع، لگاتار اور مسلسل آنا، یعنی جو چیز لگاتار مسلسل آئے اس کو متواتر کہتے ہیں۔ اگر بارش مسلسل ہو رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں تواتر المطر، بارش متواتر ہوئی، مسلسل ہوئی، یعنی مسلسل بارش چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی انقطاع نہیں ہوا ہے، تو اس کو متواتر کہتے ہیں۔ یہ تو ہے اس کا لغوی معنی۔ اصل چیز دیکھنے والی ہے اس کی اصطلاحی تعریف، جس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصطلاحی تعریف سے مراد، متواتر سے مراد وہ حدیث ہے جسے ایک بڑی جماعت روایت کرے، کہ عادتاً اس کثرت تعداد کے جھوٹ پر متفق و جمع ہونے کو محال جانے، یعنی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کو ایک بات کرتی ہے، اور عادتاً ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بڑی جماعت جو ہے وہ کسی بات پر متفق ہو جائے اور جھوٹ پر جمع ہو جائے۔ مثلا آپ گھر میں موجود ہیں تو آپ کو ایک بات جو ہے ایک بندے نے بھی بتائی، دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، حتیٰ کہ پورا شہر یا پورا گاؤں یا جتنے لوگ آپ کو ملے ان سب نے آپ کو ایک ہی بات بتائی، تو عقلاً ایسا محال ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کسی بات پر متفق ہو جائیں یا کسی جھوٹ پر متفق ہو جائیں۔ یعنی جس خبر کو اتنی کثرت تعداد سے راوی روایت کریں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہو۔ اب اس میں انہوں نے تعداد نہیں بیان کی کہ کتنی تعداد جو ہے وہ اس کو نقل کرے، تو آپ کہہ لیں کہ کثیر تعداد، ایک بڑی تعداد، یعنی اتنی بڑی تعداد کہ جس کے بارے میں آپ یہ ذہن میں سوچ لیں کہ اتنے لوگ جو ہیں کم از کم وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یا اتنے لوگ کسی ایک بات پر جمع نہیں ہو سکتے اگر وہ بات نہیں ہوئی۔ اگر وہ بات ہوئی ہے تو پھر بے شک سینکڑوں لوگ ہی کیوں نہ ہوں، جتنے لوگوں نے اس واقعہ کو دیکھا ہوگا، جتنے لوگوں نے اس بات کو سنا ہوگا، جتنے لوگوں کے سامنے وہ بات ہوئی ہوگی، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بیان کریں گے کہ واقعہ ایسے ہوا تھا یا اس کے یہ اجزاء ہیں۔ ہاں البتہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کی جزیات کے حوالے سے راوی جو ہیں وہ الگ الگ چیزیں بیان کریں، مثلا ایک راوی جو ہے اس کا ایک پہلو بیان کر دے، دوسرا راوی جو ہے وہ اس کا دوسرا پہلو بیان کر دے، لیکن نفس واقعہ کے حوالے سے ان کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مثلا جیسے نماز ہے، نماز جی 5 نمازیں فرض ہیں، اب 5 نمازیں فرض ہونے کے حوالے سے اتنی زیادہ روایات ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی ان سب نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہے، یا عادتاً ایسا ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ 5 ہی نمازیں جو ہیں وہ نقل کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں 5 نمازیں ہی تھیں، چونکہ سب نے 5 ہی پڑھی، سب نے 5 ہی دیکھی، اس لیے تمام لوگوں نے وہ 5 ہی نقل کر دی۔ تعریف کا معنی، اب یہ جو اوپر تعریف کی گئی ہے اس کی کچھ وضاحت، یعنی وہ حدیث یا خبر جسے سند کے طبقوں میں سے ہر طبقہ میں، یعنی سند کے مختلف طبقے ہوتے ہیں، مثلا پہلے صحابہ کا طبقہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا طبقہ ہے، تابعین کے بعد پھر تبع تابعین کا طبقہ ہے، اس کے بعد پھر محدثین ہیں، اور پھر یہ اس طرح طبقات جو ہیں وہ مختلف کتابوں کے اندر راویوں کے حالات کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر راویوں کے طبقات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ راوی جو ہیں یہ پہلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ راوی جو ہیں یہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو سند کے طبقوں میں سے ہر طبقہ میں اتنے کثیر اور اتنے زیادہ راوی اسے روایت کریں کہ عقل عادتاً یہی فیصلہ دے کہ اتنے زیادہ راویوں کا اس حدیث کے بنانے اور گھٹنے میں جمع و متفق ہونا محال ہے۔ تو یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ عقل کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ جب سارے لوگ
اور یا بہت زیادہ لوگ ایک ہی بات کو یا ایک ہی واقعہ کو نقل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ ہوا ہے اور ان لوگوں کا آپس میں جو ہے جھوٹ پر اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ کہتے ہیں کہ دروغ وہ حافظہ نہ باشد، جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جھوٹے بندے جو ہیں اگر ایک بندے سے آپ ایک واقعہ سنیں گے تو وہ کسی اور انداز میں سنائے گا، دوسرا جو ہے وہ کوئی اور چیز بیان کرے گا، تیسرا جو ہے وہ کوئی اور چیز بیان کرے گا، تو وہ 3 4 5 بندے جو ہیں پانچوں کے ہی بیانات جو ہیں وہ آپس میں متفق نہیں ہوتے، لیکن یہاں تو اتنی بڑی تعداد ہے اور کثیر تعداد ہے کہ سب لوگ ایک ہی چیز کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ سچ ہے۔ اب متواتر کی پھر آگے شرطیں ہیں کہ کسی بھی حدیث کے متواتر کے لیے ان 4 شرطوں کا ان میں پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ 4 شرطیں ہوں گی تو اس حدیث کو متواتر کہیں گے، اور اگر وہ 4 شرطیں نہیں ہوں گی تو اس حدیث کو ہم متواتر نہیں کہیں گے، پھر وہ خبر احاد میں چلی جائے گی۔ اور پھر خبر احاد کی آگے مختلف اقسام ہیں تعداد کے اعتبار سے، کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اس کو روایت کریں تو وہ مستفیض ہوتی ہے، اور اتنے لوگ جو ہیں وہ اس کو روایت کریں تو وہ غریب ہوتی ہے، تو وہ ساری اقسام جو ہیں وہ آگے خبر احاد کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کی 4 شرطیں ہیں۔ متواتر کی شرائط، تعریف کی تشریح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خبر میں تواتر کے تحقق و اثبات کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ خبر متواتر نہیں ہوگی۔ وہ 4 شرائط یہ ہیں: نمبر 1، اس خبر کو کثیر تعداد روایت کرے، یعنی اس کو ایک بڑی تعداد نے روایت کیا ہو۔ کم از کم کثرت میں کئی اقوال ہیں کہ وہ پسندیدہ اور مختار قول یہ ہے کہ 10 شخص ہوں گے، یعنی جو کثیر تعداد اس کو روایت کر رہی ہے وہ کم سے کم کتنے ہو سکتے ہیں؟ کثیر تعداد بھی تو آخر اس کی کوئی تحدید ہوتی ہے کہ وہ 50 لوگ ہوں یا وہ 100 لوگ ہوں یا وہ 150 ہوں یا 200 ہوں، تو راجح موقف کے مطابق جو ہے کم از کم 10 لوگ ہوں جو اس کو روایت کر رہے ہوں، کم از کم، یعنی کسی طبقے میں 10 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی طبقے میں جا کر کم از کم 10 لوگ ہوں جو اس کو روایت کر رہے ہوں۔ یہ پہلی شرط ہے، یعنی اس کو کثیر تعداد روایت کرے، اور کثیر تعداد سے مراد یہ ہے کہ کم از کم ایک طبقے کے اندر 10 لوگ ہوں، زیادہ ہو جائیں تو فبیہا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کم از کم جو ہے وہ 10 لوگ ہونے چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہی کثرت سند کے تمام طبقوں میں موجود ہو۔ تو یہ کثرت یہ نہیں ہے کہ صحابہ میں تو 10 ہو جائیں اور تابعین میں جا کر 2 یا 3 ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، یعنی تمام طبقات میں کم از کم 10 کی تعداد ہو، اور اس سے زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، یعنی کم از کم جو ہے وہ کسی بھی طبقے میں 10 کی تعداد ہونی چاہیے۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ عادتاً ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال جانا جائے، یعنی محال ناممکن، یہ صورت میں ہے کہ وہ مختلف خطوں اور مختلف ممالک سے ہوں اور مختلف مذاہب سے ہوں وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات خبر دینے والے لوگوں کی تعداد کثیر ہوتی ہے مگر وہ حکماً متواتر سے نہیں ہوتی، جبکہ بعض اوقات روات کی تعداد کم ہوتی ہے مگر خبر کا حکم متواتر کا ہوتا ہے۔ بس یہ سب روات کے حالات کے اعتبار سے ہے، یعنی عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ یہ کیسے ہے کہ مختلف شہروں کے لوگ ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، لیکن بات سارے ایک ہی کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب سارے اکٹھے نہیں ہوئے ایک جگہ پر، سارے جو ہیں وہ ایک شہر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک ہی بات کریں۔ تو اگر وہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں حالانکہ ان کے علاقے مختلف ہیں، ان کے ممالک مختلف ہیں، ان کے مذاہب مختلف ہیں، تو وہ کوئی بھی خبر ہو، اب حدیث کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے اور کوئی اور خبر بھی ہو سکتی ہے، تو جب وہ سارے کے سارے اسی انداز میں بات کر رہے ہوں تو وہ روایت جو ہے وہ متواتر ہوگی۔ اور اگر لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہو لیکن وہ سارے جو ہیں
متفرقات سے تعلق نہ رکھتے ہوں، مختلف جگہوں سے تعلق نہ رکھتے ہوں، ایک ہی جگہ سے سارے تعلق رکھتے ہوں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے سارے لوگ یا ایک ہی ادارے کے سارے لوگ ہوں، تو پھر وہ بسا اوقات وہ متواتر نہیں بھی ہوتی ہے جی۔ تو یہ اس کی دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان کی خبر کا اعتماد حس پر ہو، یعنی حواس خمسہ پر ہو۔ جیسے وہ کہیں کہ سمعنا، ہم نے سنا، یا رأینا، ہم نے دیکھا، یا لمسنا، ہم نے چھوا وغیرہ۔ لیکن اگر ان کی خبر کا انحصار و استناد عقل پر ہو، جیسے کہنا کہ عالم حادث ہے، تو ایسی خبر متواتر نہیں کہلائے گی۔ یعنی حواس پر اس کا اعتماد ہو کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، یا ہم نے یہ بات دیکھی ہے، یا ہم نے اس کو چھوا ہے، یا ہم کو فلاں نے بیان کیا ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ عقل کی بنیاد پر خود ہی کہتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے، یا یہ ایسے ہونی چاہیے، یا عموماً ایسا ہوتا ہے، تو یہ عقل کی بات ہے، اور عقل کی بنیاد پر اس خبر کو متواتر جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو گویا کہ متواتر سے مراد وہ حدیث مبارکہ ہے یا وہ خبر ہے جس کو سند کے تمام طبقوں کے اندر ایک کثیر تعداد، جو کم از کم 10 ہو، اس نے نقل کیا ہو، اور عادتاً ان کا کسی چیز کے گھڑنے یا کسی چیز کو بیان کرنے پر عادتاً ان کا جمع ہونا یا متفق ہونا جو ہے وہ محال ہو، اور یہ 4 شرطیں اس کی موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی روایت ہمیں ایسی مل جاتی ہے جو متواتر ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ متواتر حدیث کا حکم کیا ہے؟ تو خبر متواتر علم ضروری یعنی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ خبر متواتر سے انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے، جب آپ ایک ہی بات کئی لوگوں سے سن لیتے ہیں، تو اس سے علم ضروری آپ کہہ رہے ہیں یا علم یقینی، یعنی اس سے انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ بات واقعی ایسے ہے۔ علم یقینی وہ ہے کہ جس کی پختہ و جازم تصدیق کرنے پر انسان مجبور اور لاچار ہوتا ہے۔ جیسے کوئی خود معاملہ کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ کیسے اس معاملے میں متردد ہوگا؟ یعنی ایک بندے نے خود اپنے سامنے دیکھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، یا اس کے سامنے جو ہے حادثہ ہوا، اس کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے سامنے کوئی بھی واقعہ پیش آیا، جلسہ ہوا، نماز ہوئی۔ اب وہ خود اپنے اس دیکھے ہوئے مشاہدے کو رد نہیں کر سکتا، وہ اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ بس اسی طرح خبر متواتر ہے، تو اس لیے متواتر تمام کی تمام مقبول ہوتی ہے، اس کے راویوں کے حالات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی خبر متواتر جو ہے وہ مقبول ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ خبر متواتر چونکہ علم یقینی دے رہی ہوتی ہے، علم ضروری اس سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے، لہٰذا انسان اس کو رد نہیں کر سکتا۔ جو واقعہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، یا جو واقعہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کر لیا ہے، آپ اس واقعے کا رد نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا خبر متواتر کا حکم یہ ہے کہ خبر متواتر جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ اب خبر متواتر کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ خبر متواتر کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض خبریں ایسی ہیں جو لفظی طور پر متواتر ہوتی ہیں، اور بعض جو ہے وہ معنوی طور پر متواتر ہوتی ہیں۔ خبر متواتر کی 2 اقسام ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی سے مراد یہی ہے کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ متواتر ہوں، یعنی جتنی سندوں کے ساتھ وہ روایت ثابت ہو، تمام الفاظ جو ہیں، تمام روایات کے اندر ایک ہی طرح کے الفاظ موجود ہوں، الفاظ کے تواتر پر بھی گویا کہ ان کا اتفاق ہو چکا ہو۔ اب یہاں پر حدیث انہوں نے بیان کی ہے، مثال اس کی جیسے یہ حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو یہ الفاظ ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب جتنی سندوں سے یہ حدیث مروی ہے، تمام سندوں کے الفاظ بعینہ ہی یہی ہیں، ان کے الفاظ کے اندر کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔
تو صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو 73 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، یعنی 73 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور تمام نے الفاظ ایک ہی استعمال کیے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ دوسرا ہوتا ہے متواتر مانوی، جس کے معنی تواتر سے ثابت ہوں مگر لفظ نہیں، یعنی معنی اور مفہوم جو ہے وہ تقریباً سارے لوگوں نے ایک ہی بیان کیا ہو، لیکن الفاظ جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال جیسے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی احادیث ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی 100 کے قریب احادیث مروی ہیں، ان میں سے ہر حدیث میں یہی ہے عد مشترک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ اٹھائے، مگر معاملات و واقعات اور قضیے مختلف ہیں، تو ان میں سے ہر واقعہ اور قضیہ کا مطلب بھی معاملہ ہوتا ہے، متواتر نہیں، اور ان سب میں جو قدر مشترک ہے وہ ہے دعا میں ہاتھ اٹھانا، جو کہ مجموعی سندوں کے اعتبار سے تواتر سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو واقعات الگ ہیں، الفاظ الگ ہیں، بیان کرنے کا انداز ہر کسی کا الگ ہے، لیکن جو بات اس میں سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں متواتر مانوی، یعنی جو حکم ہے، جو بات ہے، وہ تو تواتر سے ثابت ہے اور 100 کے قریب احادیث ہے، لیکن ان کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں، یا واقعات جو ہیں وہ مختلف ہیں، یا اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو جب ہر چیز، واقعہ، الفاظ، اس کا بیان کرنے کا طرز، ساری چیزیں مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے، تو ایسی روایات کو یا ایسی اخبار کو کہتے ہیں یہ متواتر مانوی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ متواتر کا وجود، کہ کتنی کو احادیث موجود ہیں جو متواتر ہیں۔ متواتر احادیث کی ایک مناسب اور کافی تعداد موجود ہے، جن میں سے ایک حوض والی حدیث ہے، اور موضوع پر مسح کی حدیث، اور نماز میں رفع الیدین کی حدیث، اور وہ حدیث جس میں لفظ نظر اللہ عمران، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ہم خبر احاد کی تعداد کو دیکھیں تو ان کی نسبت متواتر احادیث بہت کم ہے، یعنی متواتر احادیث بھی بہت ساری موجود ہیں، آپ کہہ لیں کہ چند 100 کے اندر ان کی تعداد ہے، لیکن احادیث احاد، خبر احاد کی نسبت یہ بہت کم ہے۔ متواتر سے متعلق مشہور تصانیف، اہل علم نے متواتر احادیث کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے اور اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ علماء نے تمام متواتر احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے اور انہیں مستقل تصنیف میں پرو دیا ہے تاکہ طالب و چاہت کرنے والے ان کی طرف رجوع آسان ہو جائے۔ ان تصانیف میں سے چند ایک یہ ہے: ایک امام سیوطی کی کتاب ہے الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، دوسری کتاب جو ہے وہ بھی امام سیوطی کی ہے قطف الاظہار، اور ایک کتاب محمد بن جعفر قطانی کی ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر۔ تو ان کتب کے اندر جو ہے متواتر احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو جو بھی حدیث متواتر ہو وہ اس کو ماننا ضروری ہے، چپ کر کے جس حدیث کے بارے میں علماء کہہ دیں، محدثین کہہ دیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، تو چپ کر کے اس کے اوپر آپ عمل کر لیں گے، اس حدیث کی تحقیق کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ حدیث صحت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہوگی، کیونکہ اس کو بے شمار اور کثیر تعداد نے نقل کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، ان چیزوں کو ذرا یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ خبریں ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی 2 قسمیں دیکھیں، ایک خبر متواتر ہوتی ہے اور ایک خبر واحد ہوتی ہے۔ خبر متواتر جو ہے اس کی پھر تعریف، لغوی تعریف، پھر اس کی اصطلاحی تعریف، اور پھر اس کی شرائط جو اصطلاحی تعریف کے اندر ہی موجود ہے، پھر اس کا حکم، اور پھر متواتر کی 2 اقسام، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ لفظی سے مراد یہ ہے کہ لفظ بھی متواتر ہوں، اور معنوی سے مراد یہ ہے کہ معنی تو ایک ہی ہو لیکن الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور پھر متواتر احادیث کی تعداد اور اس پر لکھی گئی چند ایک کتب۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔